چھٹی صدی ہجری کو عربی زبان میں لکھی گئی کتاب الشمس المعارف الکبریٰ روحانی عملیات پر مشتمل ایک ایسی کتاب ہے جو عملیات کی دنیا میں ایک پراسرار حیثیت رکھتی ہے اور آج بھی متنازع ہونے کے باعث سعودی عرب سمیت دیگر اسلامی ممالک میں پابندیوں کا سامنا کر رہی ہے۔ عام طور پر اس کے بارے میں معلومات رکھنے والے افراد یہی جانتے ہیں کہ اسے چھٹی صدی ہجری کے ایک عالم جو کہ روحانی عملیات پر خاصا عبور رکھتے تھے انہوں نے قلم بند کیا تھا، جس میں روحانی عملیات، جنات کو قابو کرنے اور دیگر بہت سارے عملیات موجود ہیں۔ لیکن اس کی اصل حقیقت سے وہی آگاہ ہے جو یا تو روحانی علوم سے سدھ بدھ رکھتے ہیں یا پھر انہیں عربی زبان کے علاوہ عبرانی اور یہود کے زیر استعمال دیگر زبانوں پر بھی عبور حاصل ہے۔ اکثر عرب ممالک کی عوام کی جانب سے اس بات پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر روحانی عملیات کی اس کتاب پر ان کی حکومتوں کی جانب سے پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ انٹرنیٹ پر موجود عرب ممالک کے بلاگرز خصوصاً سعودی عرب سے تعلق رکھنے والے اس سوال کو بڑی شدت سے اٹھاتے ہیں۔ معترضین کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات کے جوابات میں عام طور سے دین اسلام کا گہرا فہم رکھنے والے حضرات کی جانب سے جوابات میں یہ موقف اپنایا جاتا ہے کہ چونکہ اس کتاب میں روحانی علوم اور جنات کو قابو کرنے کے علاوہ کالے جادو پر مشتمل بھی کئی طریقے درج ہے، اسی وجہ سے اسلامی ممالک کی حکومتیں اس کتاب کو اپنی سرزمین پر پھیلانے سے مانے ہیں۔ یہ بات بھی انتہائی سرگرمی سے اٹھائی جاتی ہے کہ اگر اس کتاب کو لکھنے والے اپنے زمانے کے جانے مانے عالم دین تھے تو ان کی جانب سے روحانی علوم اور جنات کو قابو کرنے کے حوالے سے لکھی جانے والی اپنی کتاب میں کالے جادو کے طریقوں کا کیوں ذکر کیا گیا؟ اس کتاب کے بارے میں پائے جانے والے عمومی سوالات اور اعتراضات اسی قسم کے ہیں، لیکن اس کا ایک اور انتہائی اہم پہلو بھی ہے جس سے عوام الناس کی اکثریت لا علم ہے۔ عرب پورٹل پر اس کتاب کے حوالے سے پائی جانے والی معلومات کے مطابق مذکورہ کتاب اپنی تالیف کے تقریباً 100 سال تک کسی کے کام کی نہیں تھی، کیونکہ جو بھی اپنی سے پڑھنے کی کوشش کرتا یا تو وہ مجنون ہو جاتا یا پھر جنات اس پر حاوی ہو جاتے۔ 100 سال تک یہ کتاب فقط ایک ہی نسخے پر مشتمل رہی، مگر بعد کے زمانے میں کسی نامعلوم شخص کی جانب سے اس کتاب میں کچھ کمی بیشی کرتے ہوئے اس کے کئی نسخے بنائے گئے تھے۔ چونکہ کتاب کے مصنف کی جانب سے مذکورہ کتاب میں بعض ایسے طریقے ذکر کیے گئے تھے جنہیں استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی عام شخص انتہائی آسانی سے قوی الجثہ جنات کو اپنے قابو میں کر سکتا تھا، اس لیے جنات کی اس کتاب کی حفاظت کرتے تھے کہ کوئی اسے پڑھ نہ پائے۔ بعد ازاں ایک نامعلوم عامل کی جانب سے اس میں کچھ تحریف کرتے ہوئے ایسے جادوئی نسخوں کو نکال دیا گیا تھا جس کی بنا پر جنات اس کتاب کی حفاظت پر خود کو مامور کیے ہوئے تھے۔ لیکن اب بھی اس کتاب میں موجود کالے علوم اور جنات کو قابو کرنے کے دیگر طریقوں کی موجودگی کے باعث کوئی عام شخص اس کتاب کو پوری طرح سمجھ کر نہیں پڑھ پاتا اور اس کی کوشش کرنے والے افراد پاگل پن، مرگی، جنون، سحر یا دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ علماء کی جانب سے احتیاط کو بروئے کار رکھتے ہوئے اس کتاب اور اس کے مصنف پر انتہائی محتاط اندازے میں تبصرہ کیا جاتا ہے، لیکن بعض ذرائع سے ملنے والی معلومات میں مذکورہ کتاب کے مؤلف کو براہ راست یہودی اور اس کی کتاب کو اسلام کے نام پر کفر کا مجموعہ قرار دیا جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب سمیت کئی اسلامی ممالک میں اس کتاب پر سخت ترین پابندیاں ہیں۔ سعودی عرب میں جادو اور اس سے متعلقہ کتابوں اور چیزوں پر تبصرہ کرنے والا آن لائن پورٹل القائمۃ الکتب السحر والعربیہ اس کتاب اور اس کے مؤلف کے حوالے سے علماء کا موقف بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ مذکورہ کتاب کے مؤلف امام احمد بن علی البونی 5ویں صدی ہجری کے اوائل میں پیدا ہوئے اور 6 صدی ہجری کے اوائل میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کا آبائی تعلق الجزائر کے شہر بونا سے تھا۔ اس کتاب کا تعلق فقہی یا دینی امور سے ہونے کے بجائے خالص روحانی علوم سے ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں اللہ رب العزت کے اسماء کی صفات اور مختلف صورتوں کی صفات کے علاوہ جنات کو قابو کرنے اور ان سے نجات پانے کے طریقے ذکر کیے ہیں، لیکن یہ بات بھی خاصی اہم ہے کہ اس کتاب میں بعض صورتوں کے درمیان عبرانی یا کسی ایسی زبان کے بعض ایسے الفاظ لکھے گئے ہیں جو سمجھ سے بالاتر ہیں۔ اس بنا پر اس کتاب کو علماء کی جانب سے ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ معروف عربی ویب پورٹل الوطنیہ کی جانب سے اس سلسلے میں لکھا گیا ہے کہ زمانہ قدیم میں اس کتاب کے حوالے سے نہ صرف یہ بات خاصی مشہور رہی ہے کہ اس کے پڑھنے والے مجنون، مرگی یا جنات کا شکار ہو جاتے ہیں، بلکہ اس سلسلے میں بعض مصدقہ واقعات بھی موجود ہیں۔ 6 صدی ہجری کے آخر میں یہ کتاب محمد بن علی بن زید کی تحویل میں تھی۔ مذکورہ شخص ایک مالدار تاجر تھا اور مزید دولت کے حصول کے چکر میں اس کی کتاب بھاری قیمت خرچ کر کے حاصل کی گئی تھی۔ واضح رہے کہ اس وقت اس کتاب
کتاب کا صرف وہی ایک نسخہ تھا جو محمد بن علی نے حاصل کیا تھا۔ بعد میں کچھ رد و بدل کے ساتھ اس زمانے کے حساب سے اس کی متعدد کاپیاں کروائی گئی۔ اس شخص کا بیان ہے کہ جب بھی وہ اس کتاب کو کھول کر پڑھنے کی کوشش کرتا تو اس کے سامنے ایک سیاہ چہرے والا بہت بڑا جن آ جاتا، جس کی جسامت کی سیاہی اور چہرے پر چھائی نحوست سے وہ بے ہوش ہو جاتا تھا۔ کئی مرتبہ ان کوششوں کے بعد بالآخر اس کی جانب سے یہ کتاب ایک عالم دین کے حوالے کر دی گئی تھی۔ اسی سے متعلق کچھ اور روایات بھی تلاش کرنے پر سامنے آتی ہیں، جن کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ مذکورہ کتاب کی حفاظت پر شیاطین جنات مامور تھے، کیونکہ کتاب میں موجود بعض جادوئی طریقوں کے استعمال پر وہ انسانوں کی غلامی میں آ سکتے تھے۔ چونکہ کتاب خود ایک جادوئی عملیات کا نادر ذخیرہ تھی، اس بنا پر وہ اس بات پر بھی قادر نہ تھے کہ مذکورہ کتاب کو کچھ نقصان پہنچا سکتے۔ مذکورہ چند واقعات کے بعد یہ کتاب منظر عام سے غائب ہو گئی تھی، اور 7ویں صدی ہجری میں جب وہ ایک بار پھر منظر عام پر آئی تو اس میں موجود مواد کو ایک حد تک حذف کیا جا چکا تھا۔ مذکورہ کتاب میں موجود وظائف اور جادوئی طریقہ کار میں سے اب بھی بعض ایسے ہیں جنہیں پڑھنے والا اگر کوئی عام انسان ہو جو عملیات کی ذرہ برابر بھی سد بد نہ رکھتا ہو تو وہ خود فوری کسی ناگہانی آفت یا بلا سے دو چار ہو جاتا ہے۔ اب تک اس بات کی وضاحت نہیں ہو سکی کہ مذکورہ کتاب کے وہ کون سے حصے، بول یا جز ہیں جنہیں پڑھنے سے انسان مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اب تک سامنے آنے والے واقعات میں ہر وہ شخص اپنے اوپر آنے والی ناگہانی آفت کے بعد یہ بات سرے سے ہی بھول چکا تھا کہ وہ کس حصے، بول یا جز کو پڑھنے جا رہا تھا۔ اگرچہ علماء کا عموماً اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ کتاب بظاہر قرآنی آیات اور روحانی وظائف کا مجموعہ ہونے کے باوجود اپنے اندر کثرت سے پائے جانے والے غیر معروف الفاظ اور جملوں کی بنا پر بڑی حد تک مشکوک حیثیت کی حامل ہے، لیکن یمن سے تعلق رکھنے والے پچھلی صدی کے روحانی عامل علی بن ابراہیم نے اس پر خاصی سیر حاصل کی بحث کی تھی۔ چونکہ علی بن ابراہیم کا تعلق خود روحانیت سے تھا، اس کے علاوہ انہیں عربی کے علاوہ عبرانی اور دیگر کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا، اس لیے انہوں نے اس کتاب پر تحقیق کرتے ہوئے اس کے مصنف کو محتاط انداز میں یہودیوں کا شکار کیا ہوا قرار دیا گیا تھا۔ کتاب میں موجود سورۃ جن کا حوالہ دیتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ عام طور سے قرآن مجید میں پائی جانے والی سورۃ جن 2 سے 3 صفحات پر مشتمل ہے، لیکن مذکورہ کتاب میں لکھی گئی یہ سورۃ صرف اس لیے 13 صفحات تک طویل ہو گئی ہے کیونکہ اس میں جا بجا عبرانی زبان میں پائے جانے والے شیطانی اور جادوئی بولوں کو لکھا گیا ہے۔ پورا عمل کا کہنا ہے کہ دراصل احمد بن علی البونی گلگمیش اور حمورابی کی تعلیمات کا شکار ہوئے ہیں۔ یہ دونوں افراد حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت سے پائے جانے والے اس گمراہ گروہ کے سربراہ ہیں جو سلیمان علیہ السلام کے بعد کالے جادو اور شیطانی علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ یہ دونوں افراد یہودی النسل اور اپنے زمانے کے انتہائی بگڑے ہوئے لوگ شمار ہوتے تھے۔ انہی سے چلنے والے شیطانی علوم اور کالے جادو کے بولوں کو اس کتاب میں جا بجا قرآنی آیات میں چھپایا گیا ہے۔ 8ویں صدی ہجری کی ابتدا تک اس کتاب کے بارے میں کوئی خاصی معلومات نہیں پائی جاتی تھی، چونکہ یہ کتاب تبات کے مرحلے سے گزرنے کے بعد بھی منظر عام سے غائب ہو گئی تھی، اس لیے عوام الناس کی گفتگو میں کتاب کے قصے تو تھے لیکن وہ اس کی زیارت سے محروم تھے۔ مذکورہ کتاب 8ویں صدی ہجری میں اس وقت منظر عام پر آئی اور دنیا بھر کے علماء اور عوام الناس میں اس سلسلے میں بحث چھڑ گئی تھی۔ جب مذکورہ کتاب کو جامعۃ الازہر کے زیر اہتمام چلنے والے طباعت کے ادارے نے شیخ حسینی کی ہدایت کے مطابق ان کے خرچے پر اس کتاب کو شائع کیا گیا تھا، اگرچہ بعض علماء کی جانب سے شیخ حسینی کی شخصیت کو کافی اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن دیگر علماء اور روحانی علوم سے وابستگی رکھنے والے ماہرین کا ایک طبقہ شیخ حسینی کی شخصیت کو بھی کتاب کے مؤلف احمد بن علی البونی کی طرح ہی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایسے علماء کا کہنا ہے کہ شیخ حسینی بھی دراصل اسلامی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے، جنہوں نے ایک ایسے موقع پر اس کو دوبارہ جلا بخشی تھی جب لوگ اسے نظر انداز کرتے جا رہے تھے۔ یہی وہ دور تھا جب مختلف اسلامی ریاستوں کی جانب سے اس کتاب پر پابندی عائد کی گئی تھی۔